نام ہے دو بند والی علی مقام ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کی زندگی میں رمضان المبارک جیسی بابرکت والا مہینہ نصیب فرمایا، اور آج چوتھا جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں ہم سب یہاں مکہ مسجد کے اندر کچھ دیر دین کی نسبت سے جمعہ سے قبل جمع ہوئے ہیں، کچھ دین کے بعد ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے، اور یہ عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے. 2 عشرہ ختم ہو چکا ہے، رحمت اور مغفرت، اور یہ عشرہ لاسٹ والا جو عشرہ ہے، یہ 10 دن وہ جہنم سے خلاصی کا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے. آج روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالی یہ روزے کی برکت کی وجہ سے 10 لاکھ انسانوں کو روزانہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے. دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے کی ہر ایک چیز نرالی ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے اندر اس سے بھی زیادہ. لیکن میرے دوستو، یہ سب نیک عمل کرنے کا ثواب ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے، ان کا ثواب اتنا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہا ہو کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن روزے کا ثواب ہی نہیں ہے. قرآن رمضان میں قرآن پڑھو گے تو ان کا ثواب ایک نیکی سے لے کر 700 گنا تک ہے. یہ آپ کا نیک عمل ہے. نماز پڑھو گے، نفل نماز ہے، وہ ابھی رمضان کے اندر فرضوں کا ثواب ہے. ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. یہ تو آپ نیک عمل کر رہے ہیں، اس کا ثواب ہے. لیکن روزہ کا ثواب یہ نہیں. روزے کے ثواب ایسی ہے میرے دوستو، الصوم لی انا مجزا بھی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ الصوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی انا مجزا بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. نیک عمل یہ ثواب 700 گنا نہیں ہے، بلکہ نیک روزے کا بدلہ جو ہے وہ اللہ خود ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالی جس کو مل جائے اس کو جنت کے لیے اس کو اور کیا چیز کی ضرورت ہے. تو میرے دوستوں، ہمارے اندر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا خوف آنا چاہیے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں لعلکم تتقون، کئی جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اس کا نام روزہ نہیں ہے.
ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، زبان پر غلط بات نہ ہو، کانوں سے غلط چیز کو نہ سنتا ہو، آنکھوں سے غلط چیز کو نہ دیکھتا ہو، ہاتھوں سے غلط چیز کو نہ پکڑتا ہو، پاؤں غلط کی طرف نہیں جاتا ہو۔ میرے دوستو یہ سب پورے بدن کو آپ کنٹرول میں رکھیں گے، اللہ کی مرضی پر رکھیں گے، تبھی روزہ قابل قبول ہے، ورنہ صرف بجذبہ بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ لعلکم تتقون، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اور تقوی کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہو تب تقوی پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، یحییٰ ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے جو ہمیشہ مسجد کے اندر رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، یعنی ہمیشہ ان کا معمول تھا، زیادہ تر وہ مسجد کے اندر رہتا۔ ایک ان کا بوڑھا ان کے والد جو تھے وہ بڑھاپے پہ آ گیا تھا، عشاء کے بعد وہ اپنے بچے کو گھر لے جاتا تھا، اس نوجوان کو۔ میرے دوستو، لیکن اس نوجوان جب اپنے گھر جاتا تھا تو راستے میں ایک پیسے والی مال والی ایک عورت کا مکان تھا، اور وہ عورت بھی خوبصورت تھی اور یہ لڑکا بھی خوبصورت تھا۔ وہ لڑکی نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو اندر وہ لڑکی اس لڑکے کو چاہنے لگا، وہ لڑکی اس لڑکے کو چاہنے لگا میرے دوستو۔ اور ایسا ہوا کہ جب بھی وہ راستہ سے وہ لڑکا گزرتا تھا وہ لڑکی اس کو دیکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ رات کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد جب وہ گھر جانے لگا تو راستے میں وہ لڑکی راستہ روک لیتی ہے اور اس نوجوان کو پھسلا کر بہلا کر اپنے گھر کے اندر لے لیا۔ میرے عزیزوں، جب وہ لڑکا اس کے ساتھ ہو لیا اور جب وہ گھر کے اندر گیا لڑکا اور وہ عورت لڑکی دروازہ بند کر لیتی ہے، میرے پیارے دوستوں، فوراً یہ لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، یہ آیت پڑھ لیتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر جو گناہ کرنے کے وسوسہ تھا وہ فوراً دل کے اندر دل سے نکال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا۔ جب یہ آیت پڑھتا ہے وہ نوجوان پڑھتے ہی میرے دوست بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ نوجوان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی دیکھا کہ یہ بے ہوش ہو گیا، اپنے لونڈی کو، اپنے خادمہ کو بلاتی ہے اور ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے گھر کے دروازے کے سامنے اس کو بٹھا دیتا ہے، اور یہ لڑکی اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر وہاں سے واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد بوڑھا باپ اس کو تلاش کرتا ہے کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا، لیکن دیکھا کہ وہ دروازے کے سامنے بے ہوش پڑا ہے۔ گھر کے لوگوں کو بلاتا ہے اور اب اس نوجوان کو، اپنے بیٹے کو گھر کے اندر لے جاتا ہے، اور بہت دیر کے بعد اس کو ہوش آیا۔ بہت دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس کے باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے ابو میں خیریت سے ہوں، لیکن اس کے باپ کہنے لگا اللہ کے واسطہ تو بتاؤ تو صحیح تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ پھر میرے دوستو یہ نوجوان نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ اس کے باپ کہنے لگا آخر تم نے کون سے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی؟ انہوں نے وہی آیت دوبارہ پڑھی اور دوبارہ پڑھتے وہ فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے۔ روتے روتے وہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا، جو نوجوان ہے بالکل جوانی کے قدم پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور فوراً وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کے باپ نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو دیکھا کہ جوان بچہ انتقال کر کے اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز کر گئی میرے دوستو، اس کو پھر نہلا کر
کفنا کر رات کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی کہ وہ نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر تعزیت کے آدمی آتے ہیں اور اس کے باپ کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کیوں نہیں خبر کیا؟ فرمایا امیر المومنین اس لیے میں آپ کو خبر نہیں کیا کہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی قبر کے اوپر لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر جاتے ہیں اور اس لڑکے کے نام لے کر کہتے ہیں فلاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لڑکے کے نام لے کر فرماتے ہیں او فلاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنے والا ہوتے ہیں، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ فرمایا میں جنت کے اندر اس کو 2 باغیں عطا کروں گا۔ تجھے کیا ملا؟ قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو کہتے ہیں میرے دوستو حیات الصحابہ کے اندر صفحہ 609 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، فرمایا قبر سے آواز آتی ہے اے عمر، اے عمر، اور 2 مرتبہ قبر کے سے آواز آتی ہے عمر، اس رب نے جس رب نے وعدہ کیا تھا اس رب نے مجھے وہاں پہنچا دیا، وہ چیز مجھے مل گیا۔ تو میرے دوستو یہ کیسے ہوا؟ ہمارے دلوں کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو۔ اللہ کا خوف کیسے؟ آپ ایک جگہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ بالکل گناہ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک اور ٹوک کرنے والا نہ ہو، اور اس وقت آپ کو اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کے ڈر سے آپ نے اگر اس گناہ کو چھوڑ دیا، آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا، آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر کیا تقویٰ ہے؟ نہ مسجد کے اندر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ مسجد سے باہر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے دوستو جب تک کہ اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، وہ روزہ بھی روزہ نہیں ہے۔ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آنے چاہیے، روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرنی چاہیے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کیا۔ ایک ایک نیکی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بڑا نیکی سمجھ کر کرتے تھے اور نیکی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک صحابی ہے روزے پر روزہ رکھ رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، روزے پر روزہ رکھ رہا ہے، کھانے کو نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آج ہمارا کھانا ہم سحری میں اتنا کھاتے ہیں کہ افطاری تک ہمیں کھانے کی کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے، اور پھر افطاری میں ہم ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ سحری میں کھانے کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ وہ صحابہ ہے، صحابی فرماتے ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دیکھا اس صحابی کو کہ روزے پہ روزہ رکھ رہا ہے، پانی پیتا ہے، سحری کرتا ہے، پانی پیتا ہے، افطار کرتا ہے۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، میں اپنے گھر میں آیا اور اپنے بیوی کو کہا کہ میں آج ایک مہمان لاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، ایک آدمی کو بڑا مشکل سے پیٹ بھرے گا، ایک آدمی کا پیٹ بھرے گا۔ تو وہ کہتا ہے ایسا کرنا، ہم مہمان کو لاتے ہیں، ہم دونوں بیٹھ جائیں گے کھانا کھانے کے لیے، اور جو ہی وہ کھانا مہمان شروع کرے گا اس وقت اس چراغ کو تم نے بجھا دینا درست کرنے کے بہانے سے، اور جب تک کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے گا چراغ کو دوبارہ جلانا نہیں، اور میں ایسے منہ چلاتے رہوں گا تاکہ سامنے بیٹھے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی کھا رہا ہے۔ میرے دوستو آخر کر ایسے ہی کیا، صحابی کو بلایا اور اس کو کھانا کھلانے کے ٹائم پر جب آیا تو چراغ کو بجھا دیتی ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے، اور اس مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور جب چلا گیا صبح ہوئی جبرائیل امین آ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تمہارا صحابی جو ثابت ہے آج اپنے مہمان کے ساتھ جو انہوں نے یہ حسن سلوک
کیا ہے، اس کے ساتھ جو اکرام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آ گیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ سب کیا ہے؟ یہ نیکی۔ آج ہمارے اندر کیا نیکی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلدی ٹوٹ پڑے، ہم جلدی کھائیں گے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے میرے عزیزوں۔ جب کوئی ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو اپنے گھر کو لے کر جائیں۔ آج کل کسی مہمان کو کھانا کھلانا مشکل نہیں ہے، گھر کے اندر 2 روٹی پکاؤ، ارے کچھ نہیں ملے گا تو انڈا کھان تو ملے گا ہی، ایک آملیٹ بنا دو، ہو گیا مہمان نوازی۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نیکی کو، چھوٹی سی بھی نیکی کو کیا ہلکا نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو بڑا سمجھ کر کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت اکثر صحابہ سے پوچھتے تھے کیا تم نے کسی کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھتا تو اس کو بیان کرتے، اللہ کے رسول اس کو تعبیر بیان کرتے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں خود خواب دیکھا ہوں، اور یاد رکھیے گا نبی کا خواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوابے کے اندر تو دیکھا تھا کہ اسماعیل کو قربانی کرو، جس میں قربانی کر رہا تھا، اللہ نے قبول کیا۔ اگر یہ بیٹا قربان نہیں ہوا لیکن قربانی کو تو اللہ نے قبول کیا۔ یعنی اللہ نبی علیہ السلام جو ہے ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے مجھے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھایا اور کہا کہ چلو ہم چلے۔ ایک جگہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک انسان چت لیٹا ہوا ہے، ایک انسان لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرے آدمی اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے جس سے ان کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر دور چلا جاتا ہے، جب وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے اس کا سر دوبارہ بالکل سیدھا صحیح ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ مار کھانے والا کون ہے اور یہ مارنے والا کون ہے؟ فرشتے نے کہا چلو آگے چلو۔ ہم آگے چلے۔ جب ہم آگے چلے تو ایک عجیب چیز دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے یہ جبڑا جو ہے اس کو چیرتا ہے، اور جب اس کو چیر کے یہاں تک لے آتا ہے، جبڑے کو چیرتا ہے یہ دونوں کلا، تو میرے دوستو پھر یہ تو اوپر والے کلے کو کھینچتا ہے اور آنکھ تک لے آتا ہے۔ جب اس کو کھینچنے لگتا ہے تو ادھر والا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر جب ادھر والے کو کھینچتا ہے اوپر والے کو تو ادھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسی ان کو عذاب ہو رہی۔ میں نے پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ وہ دونوں کہنے لگا چلو آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے اور اس تندور کے اندر آگ جلی ہوئی ہے، اور کچھ ننگے مرد اور کچھ ننگی عورتیں ہیں۔ وہ آگ جب جلتی ہے تو اس کی آگ کے اوپر جب آگ اوپر اٹھتا ہے تو وہ ننگے مرد اور عورت بھی اٹھتا ہے اور چلاتی ہے، اور پھر آگ جب نیچے ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں وہ نیچے ہونے لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ وہ دونوں نے کہا کہ چلو آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو دیکھا ایک تالاب بنا ہوا ہے، سرخ تالاب ہے، خون کا تالاب ہے۔ ایک آدمی تالاب سے ایک آدمی تالاب سے تیرتے ہوئے آتا ہے اور کنارے آتا ہے۔ کنارے پر ایک آدمی پتھر لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ تیرتے ہوئے وہ کنارے پر آتا ہے اور وہ منہ کھولتا ہے تو یہ پتھر والا شخص اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے، پھر وہ دور چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلو آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک بدصورت آدمی ہے۔ اتنی زندگی میں کبھی میں نے بدصورت آدمی کو نہیں دیکھا، اور وہ چاروں طرف آگ جلا رہا ہے اور یہ چاروں طرف بھاگتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلو آگے چلو۔ ہم آگے چلے، ایک باغ کے اندر آیا، ایک عمدہ باغ کے اندر آیا۔ وہاں میں نے دیکھا بہت سارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے زندگی میں اتنا بچہ نہیں دیکھا، اور فرمایا ایک آدمی وہاں اتنا لمبا آدمی تھا کہ میں نے سر ایسے کر کے دیکھا تو اس کا چہرہ میں دیکھ نہیں پایا۔ میں نے کہا یہ بچے کون ہیں اور یہ بڑے میاں کون ہیں؟ وہ دونوں فرشتے کہا کہ چلے آگے چلے۔ ہم آگے چلے، پھر ایک باغ کے اندر آیا، ایک بہترین باغ کے اندر آیا۔
اور مجھے کہا کہ اوپر چڑھیے. جب میں اوپر چڑھا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں؟ وہاں یہ دیکھتا ہوں کچھ انسان ہے جس کا آدھا جسم بالکل خوبصورت ہے، آدھا جسم بالکل خوبصورت ہے اور آدھا جسم بالکل بدصورت ہے. اتنے بدصورت کی میں زندگی میں نہیں دیکھا اور اتنی خوبصورت کی میں زندگی میں نہیں دیکھا. پھر فرشتوں نے اس کو حکم دیا اس نہر کے اوپر جا کے نہاؤ. وہی ایک نہر تھا، بولا کہ اس نہر کے اندر ڈبکی لگاؤ. جب وہ ڈبکی لگاتا ہے، وہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو وہ جو بدن، جس کا آدھا بدن جو خراب تھا، بدصورت تھا، وہ بالکل صورت میں خوبصورت کے اندر بدل گیا. پھر میں نے اوپر کیا تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ بادل کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا محل ہے، یہ آپ کا مکان ہے، یہ آپ کا بلڈنگ ہے. میں نے کہا کہ میں اپنے مکان کے اندر جاتا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کے اندر جائیں گے لیکن ابھی نہیں. اب میرے دوستو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کون شخص کو جو دکھایا. وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، جو آپ نے پہلے شخص کو دیکھا جس کا پتھروں سے سر کو کچلا جا رہا تھا، جس سے پتھر جب مارتا تھا سر کے اوپر تو سر بالکل ریزہ ہو جاتا تھا. وہ سر کے اوپر جب پتھر مارتا تھا تو سر بالکل پھٹ جاتا تھا. یہ وہ شخص تھا. اے میرے نوجوانوں، کیا بتایا؟ فرمایا یہ وہ شخص تھا. دنیا کے اندر جو بھی آدمی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر قرآن پڑھ کر اور قرآن کو بھلا دے، قرآن کو نہ پڑھتا ہو، قرآن کے اوپر عمل نہ کرتا ہو، اور فرمایا کہ جماعت سے یعنی فرض نماز کو پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کو عذاب کیا دکھایا؟ ایک عذاب یہ دکھایا کہ ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے. آج ہماری پرواہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور فرمایا اے اللہ کے نبی، اے کلیم اللہ، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. میرے دوستو دعا جو ہے وہ آپ زندوں سے کرائیں. لوگ مردوں سے مانگتے ہیں، دعا زندوں سے کریں. بڑے آدمی چھوٹے سے بھی دعا کرا سکتے ہیں، چھوٹے آدمی بڑے سے بھی دعا کرا سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہہ رہا ہے کہ عمر اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑے آدمی چھوٹے سے بھی دعا کرا سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں، اور چھوٹے آدمی بڑے کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. میرے دوستو تو وہ عورت کہتی ہے آپ میرے لیے دعا کریں، مجھ سے گناہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر تم نے کون سے گناہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ میں نے زنا کر بیٹھی، میں نے زنا کر لیا. اور پھر فرمایا کہ موسیٰ جب میں نے زنا کر لیا تو اس کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر گیا اور 9 مہینہ کے اندر میں 9 مہینہ تک اپنے پیٹ کے اندر وہ بچہ رکھا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے بچے کو قتل کر دیا. میں اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو قتل کر دیا. آج بھی میرے دوستو آج بھی عورتیں پیٹ کے ہی اندر اپنے بچوں کو قتل کر دیتا ہے. یہ جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ لڑکی ہے، اس کو پیٹ کے اندر ہی کیا دوائی کھا کے یا اور کسی طریقے سے اس بچے کو مار دیتا ہے، یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن حدیث کے اندر آیا ہے وہ چھوٹا سا بچہ، وہ بچہ جو ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، وہ کوئی عورت اگر اپنے حمل کو گرا دیتی ہے، کل قیامت کے دن اس عورت کے چھاتی سے وہ بچہ لٹکا ہوا ہوگا، وہ معصوم بچہ لٹکا ہوا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بچہ عرض کرے گا یا اللہ قتلتنی، یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میری وہ ماں، یہ ماں ہے جو مجھے دنیا میں آنے سے پہلے انہیں قتل کر دیا تھا، مجھے دنیا میں آنے سے پہلے قتل
دیا تھا. اے اللہ پوچھو تو صحیح میری کیا غلطی تھی, میرے کیا قصور ہے. اے اللہ میں اس کے لیے سفارش نہیں کروں گا, آج میں اپنی ماں کے لیے سفارش نہیں کروں گا, اس کو جہنم کے اندر ڈال دو. اس بچے کی سفارش پر وہ عورت جو پیٹ کے اندر بچے کو گرا دیتی ہے, حمل کو گرا دیتی ہے, کل قیامت کے دن وہی بچہ ان کو جہنم کی ایندھن بن جائے. میرے دوستو, ورنہ معصوم بچہ جس کا کسی کا چھوٹا بچہ اگر پیدا ہوا ہے اور انتقال ہو گیا ہے, مر گیا ہے 7 سال سے پہلے, اور اس کے ماں باپ اگر اس بچے پر مرنے پر اس پر کیا کہیں صبر کرتا ہے, تو وہ بچہ سفارش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کر کے اس ماں باپ کو اللہ کی جنت دلائے گا وہ بچہ. تو میرے دوستوں بھی عرض کر رہا تھا, وہ عورت کہتی ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور حمل ٹھہر گیا تھا, 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھا اور میں بچہ جلی, اور بچہ جلنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو قتل کر دیا. میرے دوست اتنا سننا تھا, موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں, غصہ سے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور کہا کہ میرے دربار سے ہٹ جاؤ, اتنا بڑا گناہ اور میں تیرے لیے دعا کروں. ایک کو زنا کیا, ایک بچہ پیدا کیا اور بچے کو قتل کر دیا. وہ عورت ڈرتی ہوئی وہاں سے نکل جاتی ہے. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ کو بتاؤ تو صحیح. میرے پیارے نوجوانوں, میری ماں بہنیں, جہاں تک میری بات پہنچے گی سننے والوں, ہمارے نظروں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے نظر کے اندر کتنا بڑا یہ گناہ ہے. زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ کی نظر میں اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں جو انسان ایک جان بوجھ کر اگر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, اگر جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وے, اللہ کے نظر میں اس عورت سے بھی زیادہ بڑا وہ مجرم اور گناہگار ہے. آج دیکھو میرے دوستو, ہم سے نماز ہو رہی ہے 5 وقت, کتنا بڑا ہم گناہ کر رہے ہیں, پرواہی نہیں. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ جو سر جو کچلا جا رہا تھا وہ نماز کو چھوڑنے والا شخص تھا, اور فرمایا جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا وہ شخص ہے دنیا کے اندر, صبح ہوتی ہی اور کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ وہ دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے. کل قیامت کے دن قبر کے اندر اس کو یہ عذاب ہوگا کہ اس کا یہ جبڑا جو ہے وہ فرشتے چیرے گی. میرے عزیزو, آج ہمیں جھوٹ بولنا, سوچتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں گے ہمارا دکان کیسے چلے گا, ہمارا کاروبار کیسے چلے گا, یہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اور فرمایا وہ تندور کے اندر جو ننگے مرد اور ننگے عورتیں تھیں, فرمایا دنیا کے اندر وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. اور فرمایا وہ جو طلاق کے اندر جو سرخ طلاق کے اندر, خون والے طلاق کے اندر تھا, اور وہ انسان تیرتے ہوئے کنارے آتا ہے, فرشتے اس کے منہ پر پتھر مارتے ہیں اور وہ پھر طلاق کے اندر چلا جاتا ہے. فرمایا دنیا کے اندر یہ سود کھانے والے انسان ہیں. آج سود کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے, 1000 کو 100 کو کیا کہ ہمیں زیادہ مل رہا ہے. میرے پیاروں, میرے نوجوانوں, عزیز محترم, یاد رکھو یہ چیز حرام ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذاب دکھایا, اور معراج کے اندر بھی اللہ کے رسول جب جا رہے تھے تب بھی دکھایا, اور فرمایا جو ایک بدصورت کو میں نے دیکھا اور وہ آگ جلا رہا تھا اور چاروں طرف دوڑ رہا تھا, فرماتے ہیں وہ جہنم کا دروغہ تھا جس کا نام مالک ہے. جہنم کا دروغہ اتنا بھیانک ہے, ایسی ہے کہ انسان جب اس کو دیکھے گا وہ دیکھ نہیں ان کا ایک عذاب ہے. کیسے آج ہم بڑے تھانے دار کو کوئی انسان دیکھتا ہے مجرم تو کتنا ڈرنے لگتا ہے, اسی طرح مالک جو جہنم کا دروغہ ہے اس کو دیکھ کر ہی انسان ڈر جائے گا. اور فرمایا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ نے بچے دیکھا, یہ چھوٹے بچے جو مسلمان کے بچے, جو چھوٹے بچے انتقال کر گئے فطرت اسلام کے اندر, یہ وہ سب بچے وہاں موجود ہیں. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مشرکوں کے بچے کہاں
کہاں رہیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بچے بھی جو فطرت اسلام کے اندر چھوٹے بچے کافر و مشرکوں کے بچے بھی جو انتقال کر گئے وہ بھی بچے وہی تھے۔ فرمایا وہ بڑے میاں کون تھے؟ فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور فرمایا جو آدھا جسم جس کا خوبصورت تھا اور آدھا جسم جس کا بدصورت تھا، فرمایا وہ کون تھے؟ فرمایا دنیا کے اندر جو کوئی اگر مسلمان جو مومن والا ہے، شرک سے پاک ہے، شرک نہیں کیا ہے، اور وہ جو تھوڑا بہت گناہ کر لیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ان کو معاف کر دے گا، اس نہر کے اندر ڈالے گا اس کے سب گناہ پاک کر کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، ان کو ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت نازل ہوتی ہے مدینے کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کامیابی نیکی تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز میرے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آج ہمارے پاس محبوب کیا ہے؟ ہم اپنے اولاد کو تو نہیں قربان کر سکتے، اپنے بیوی بچے کو تو قربان نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے پاس اگر کوئی محبوب چیز ہے تو وہ پیسہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی مدینے کے اندر، ایک صحابی ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو انصار مدینے کے اندر انصاروں میں سب سے زیادہ مالدار تھا۔ ان کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، اس کے اندر ایک کنواں تھا، بیرحا ایک کنواں تھا اس کا نام، اس باغ کا بھی نام وہی تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے اور پانی بہت میٹھا تھا، اس کے پانی نوش فرماتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت نازل ہوتی تھی، صحابہ چاہتے تھے کہ جلدی سے اس آیت کے اوپر عمل کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نیکی کو کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک کہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچہ نہ کرو گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرمایا، اللہ کے رسول، آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں نے اپنے تمام مالوں کے اندر جائزہ لیا تو مجھے یہ باغ نظر آیا کہ سب سے زیادہ میں اس باغ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے یہ باغ میں آپ کو وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کے استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج کے دور کے اندر ہم لوگوں کو کوئی لا کے دے، سب سے پہلے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے اور یہی بہت اچھا باغ ہے، اس لیے اس باغ کو تم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس باغ بہت اچھا ہے، اس لیے اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبات داروں کے اندر اس کو تقسیم کر دو، اور ایسے ہی کیا۔ تو میرے دوستو، میرے نوجوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جب تک کہ اللہ کے پیسہ سب سے زیادہ ہمارا محبوب ہے، سب سے زیادہ پیسہ محبوب ہے، لیکن آج ہم اگر اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ نہیں کریں گے تو کامل کیسے پہنچیں گے، نیکی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے نوجوانوں، عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو کھلے عام خرچ کرو میرے دوستو۔ یہ دنیا کے اندر کوئی لے کر نہیں آیا ہے اور نہ کوئی چیز لے کر جائے گا۔ آج ابھی آپ کا آنکھ بند ہو جائے گا، آپ دنیا کے اندر جو چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہیں، آپ کے بچے اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے جب جائیداد تقسیم ہوتا ہے تو میرے دوست بھائی کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے۔ اے میرے مسلمانوں، اے نوجوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، آج ہم اور آپ موت سے ڈرتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ کے رسول مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ کچھ مال ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کہ جاؤ اس کو صدقہ کر دو، جاؤ اس کو صدقہ کر دو۔ اس نوجوان نے، اس صحابی نے صدقہ کر دیا۔ بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول، اب مجھے موت سے ڈر نہیں لگنے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اور جہاں اس کو مال چلا، تمہاری مال آخرت کے اندر چلا
دیا اس لیے تم کو وہاں جانے پہ آج ڈر نہیں لگتا ہے۔ اگر آج ہم ویسے نیکی کریں گے، اپنے مال کو صدقہ و خیرات کریں گے، اپنے مالوں کے زکوٰۃ نکالیں گے، میرے پیارے دوستو کتنی عورتوں کے پاس گہنا و زیور مال و دولت سونا و چاندی پڑا ہوا ہے، آج اس کو بند کر کے رکھ رہی ہے، جو پچھلے جمعے کے اندر میں نے بتایا کل قیامت کے دن اس کو ایسی سزا ملے گی، ایسے بھیانک سزا ملے گی، وہ سوچے گا کہ میں یہ کیا کر کے آئی ہوں۔ اس لیے میرے دوستو اپنے مال کو صحیح زکوٰۃ کو اپنے مال کا صحیح زکوٰۃ نکالیں، اور یاد رکھیے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی کے اندر زکوٰۃ نکالنا چاہیے یا رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے یا واجب ہے، نہیں۔ آپ کے پاس کبھی بھی شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحجہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، کسی مہینے کے اندر ہو، آپ کے پاس جب سے مال آیا ہے اور اس مال سے جب آپ کا سال بھر ہو گیا ہے، آپ کو زکوٰۃ کا رمضان کا انتظار نہ کریں بلکہ اسی وقت زکوٰۃ دے دیں۔ اور ایک یہ بھی طریقہ ہے میرے دوستو، خدا نخواستہ ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن ہمارے پڑوس میں یا ہمارے پاس کوئی ایسا مجبور آدمی آ گیا اور ہم سوچیں گے کہ رمضان آئے گا تب ہم زکوٰۃ دیں گے، نہیں۔ اگر کوئی ایسی معاملہ آ جائے تو اپنے مال سے اسی وقت زکوٰۃ نکال کر دے دو، یہ بھی ایک طرح بہت بڑی نیکی کی چیز ہے۔ اس لیے مال کا زکوٰۃ دیں اور فطرہ بھی ادا کریں، مسجد کے اندر دیں، زکوٰۃ کے آگے مدرسوں کے اندر دیں، اپنے یتیموں کے دیں، اپنے محلے کے اندر کوئی ایسا مجبور آدمی ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کو دیں۔ خاص کر کے میرے دوستو اس وقت جو مدرسہ ہے حالات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو مدرسے بالکل کوئی ذریعہ کمانے کا نہیں ہے، یہی آپ کا 10 روپیے 5 روپیے 50 روپیہ ہے۔ اگر آج اس چیز کو بھی ہم مدرسے میں نہیں دیں گے تو ہمیں سمجھانے والا کہاں سے پیدا ہوگا؟ ماں کے پیٹ سے کوئی حافظ بن کے نہیں آیا، ماں کے پیٹ سے کوئی قاری بن کے نہیں آیا، ماں کے پیٹ سے کوئی مفتی بن کے نہیں آیا، ماں کے پیٹ سے کوئی عالم بن کے نہیں آیا، اگر کہیں بنا ہے تو وہ مدرسے سے بنا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مدارس کے اندر خوب صدقہ کریں، خیرات کریں، جتنا ہو سکے اتنا دیں اور بہترین دیں۔ آج کل کیا کر رہے ہیں دوستو، ایک جگہ دیکھا گیا انسان کتنے دل کے اندر کتنے انسانوں کے کالے ہیں، میل کتنے جمع ہو گیا۔ ایک مسجد کے اندر گلہ کھولا تو میرے دوستو ایک دم جو کہیں کسی دکان پر نہیں چلتا ہے وہ سارے کے سارے وہ گلے کے اندر پیسے ڈالا ہوا ہے۔ ایک 10 کا نوٹ دکھایا، اس کے اندر گاندھی شریف دونوں طرف ایک ہی طرف دونوں طرف جوڑ رکھا ہے، آدھا پھٹا ہوا ہے اور گاندھی کو دونوں طرف جوڑا ہوا ہے ایک ہی طرف۔ ایسی چیز ہم لوگ مسجد میں ڈالتے ہیں، شرم آنی چاہیے، کیا ہمارا ایمان ہے؟ کھاؤ گے تو اچھے غریبوں کو دو گے، فقیروں کو دو گے تو ایسی چیز دو گے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ مومن پکا مسلمان مومن تو اس وقت تک نہیں کہلاؤ گے جو چیز تم پسند کرتے ہو وہی دوسروں کو دوسروں کے لیے نہیں پسند کرو گے۔ تم جیسے کپڑا پہنتے ہو ایسے کسی کو پہنانا ہے تو ایسے پہناؤ۔ اگر کسی کو کھانا کھلانا ہے جو تم کھانا پسند کرتے ہو وہی دوسروں کو کھلاؤ، جو چیز تم پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جب تم ایمان والا کہلاؤ گے تب تم اللہ کے نظر میں مسلمان کہلاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ کچھ دن رہ گئے ہیں، روزے کا کچھ دن رہ گیا ہے۔ اگر اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، انشاءاللہ قوی امید ہے کہ ایک اور جمعہ آئے گی۔ لیکن ابھی جو 8 دن رہ گئے، شاید آج 23 روزہ ہے، آج 23 روزہ ہے، 7 دن رہ گیا ہے۔ میرے دوست اللہ کے سامنے مانگ لو، اللہ کے سامنے گڑگڑا لو، صدقہ خیرات کر لو، نمازوں کے اندر آؤ، تراویح کے اندر آؤ۔ لوگوں چلاک مت کرو، آج امام سے چلاک کر کے بھاگ جا رہے ہو، آدھے تراویح بھاگ جا رہے ہو، فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے فائل ہمارا کھل جائے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، ہم جاگ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ہمارا تراویح بکار جا رہا ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو جو وقت بچا ہے میرے عزیزو وہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، ابھی تمام فرشتے جن کے لیے کیا کہیں سمندر کے مچھلی روزے داروں کے لیے دعا پر آمین کر رہے ہیں۔
سب ہمارے دعا فرشتے اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے کی دعا پر ہم لوگوں کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اے لوگوں آنسو بہا لو، تقویٰ کے دل کے اندر پیدا کر لو، معافی مانگ لو اپنے گناہوں سے۔ اگر ایسے چلے جاؤ گے تو آخرت میں نہ جانے ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔